نہیں ہے۔ اور میرے عزیز یہ شرک وہ شرک ہے جو اکبر الکبائر ہے، تمام بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، یعنی کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا ہے کہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص یہی سب عقیدے رکھ کر کے بلا توبہ کے لیے مر گیا، اے دنیا کے مسلمانوں، اے سامعین کرام، اے مسلمانوں سنو، اے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں، اگر یہی سب اعمال کرتے ہوئے، یہی سب کام کرتے ہوئے اگر کوئی شخص شرک کی حالت پر بغیر توبہ کے مر گیا تو یاد رکھو اس کی بخشش کبھی نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش کبھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ کبھی بھی جہنم سے نجات نہیں پا سکتا ہے۔ اپنے رب کا، اپنے معبود کا، اپنے مالک کا کلام سنو، عرش سے آواز آتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ یاد رکھو جو شخص بھی شرک کرتے ہوئے مر گیا ہے، اللہ اس کے اور گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، جو شرک کرتا ہے وہ بہت دور گمراہیوں کے اندر چلا جاتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ یاد رکھو جو شرک کرتے ہوئے مرے گا جنت اس کے اوپر حرام کر دی گئی ہے، ومأواہ النار اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار اور ان ظالموں کا کوئی انصار، کوئی مددگار بھی نہیں رہے گا، نہ کوئی دستگیر ملے گا۔ جب تم گناہوں کی پوٹلیاں لے کر، جب گناہوں کے گٹھر لے کر جب تم پل صراط پر چلو گے اور شرک کی حالت میں مرے ہوئے ہوگے اور تمہارے قدم وہاں ڈگمگائیں گے، اللہ کی قسم تو وہاں نہ کوئی تمہیں ولی نظر آئے گا، نہ کوئی مرشد نظر آئے گا۔ اس لیے شرک کی حالت میں بغیر توبہ کے اگر مرو گے تو ہرگز ہرگز نجات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ حکم دیا تھا اور یہ تعلیم دی تھی۔ حضرت معاذ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ لا تشرک باللہ وان قتلت اور حرقت، اے معاذ تیرے جسم کی بوٹی بوٹی اڑا دی جائے، تجھے زندہ آگ کے حوالے کر دیا جائے، تجھے زندہ بھون دیا جائے اور تجھ سے یہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کی عبادت میں کسی چیز کے اندر تو شرک کر لے تو شرک نہ کرنا، اپنے جسم کی بوٹیاں اڑا دینا، خود انگاروں کے حوالے چلے جانا، لیکن کبھی شرک نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیز اب آئیے یہ شرک کی تعریف، اس شرک کا مفہوم آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آ گیا ہوگا۔ اب آئیے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر رسول بنا کر کے بھیجے گئے تو آپ کے دور میں جو مشرکین تھے، جنہیں مشرک کہا جاتا ہے، جانتے ہیں آپ لوگ کہ نہیں جانتے ہیں؟ مشرک کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں ان لوگوں کا عقیدہ کیا تھا؟ کیا وہ لوگ موجودہ دور کے جیسے ہمارے ملکوں کے اندر غیر مسلمین ہیں ان جیسا عقیدہ تھا یا ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ہمارے ملکوں میں تو شرمگاہوں کو بھی اپنا خدا مان کے پوجتے ہیں لوگ، ہے نا؟ ہمارے ملکوں میں کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بھینس کو پوج رہا ہے، کوئی شرمگاہ کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا کیا چیزوں، کوئی لنگ پوج رہا ہے۔ استغفر اللہ، انسان کے عضو تناسل کو مردوں کے پوج رہا ہے۔ یہاں تک نوبت ایسے لوگ وہ نہیں تھے۔ وہ مشرکین مکہ اللہ کے بارے میں کیا تصور رکھتے تھے؟ اللہ کے بارے میں ان مکے والوں کا کیا گمان تھا، کیا عقیدہ تھا، کیا فکر تھی ان کی، اس کے جاننے کی ضرورت ہے۔ اور مولوی ہمارے ملکوں کے اس حقیقت کو امت کے سامنے کھول کر نہیں بتلاتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں کفار مکہ کی حقیقتیں بیان کی جائیں گی ان کے پول کھلنا شروع ہو جائیں گے۔ کیوں؟ دنیا یہ کہے گی کہ مولوی صاحب جب کفار مکہ یہ سب کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، یہ بھی کرتے تھے، تو پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ سوال کیا جائے گا۔ مولوی جب جواب دے گا تو اس کے راز کھلیں گے، وہ خود بھی اسی بیماری میں ملوث نظر آئے گا۔ اس لیے مولوی صاحب سے اگر پوچھا جائے کہ بھائی مشرکین مکہ کیا تھے تو سیدھے کہتے وہ کافر تھے، کافر، اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو سیدھے کہہ دیں گے وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، بس اب آپ چپ ہو جائیں گے، اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ جھوٹ ہے،
یہ جھوٹ ہے اور دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے. یہ قرآن کو جھٹلانا ہے, قرآن کا انکار کرنا ہے. مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے. آئیے اس حقیقت کو ہم سمجھتے ہیں. پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 82 آپ اٹھا کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ. اے میرے حبیب, اگر آپ پوچھیں ان مشرکوں سے, یہ جو مکے کے لوگ ہیں, اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے, ان کو کس نے, ان کا نرماڑ کون ہے, ان کو نرماڑ کرنے والا کون ہے, ان کو بنانے والا کون ہے, ان کو پیدا کرنے والا کون ہے, اللہ فرماتا ہے تو یہ مشرکین کہیں گے اللہ. لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, تو یہ کیا کہیں گے؟ اللہ ہے. اللہ فرماتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ, تو یہ کہاں بھٹکے جا رہے ہیں؟ جب مانتے ہو کہ ان کا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو صرف اسی کی عبادت و بندگی کیوں نہیں کرتے؟ اور دیکھیں اسی طرح سے آپ سورہ یونس آیت نمبر 31 اٹھائیں. اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو سورہ یونس کے اندر یوں بیان فرمایا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمَن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولن الله فقل افلا تتقون. اے نبی, اگر آپ ان مشرکین مکہ سے پوچھیں کہ آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے, آسمان سے تمہیں روزیاں کون عطا فرما رہا ہے, زمین سے تمہیں روزیاں کون دے رہا ہے, امن یملک السماء والابصار, تم جو کانوں سے سنتے ہو اور آنکھوں سے دیکھتے ہو اس کا مالک کون ہے؟ کس نے تمہیں یہ کان سننے کے لیے عطا فرمائے ہیں؟ کس نے تمہیں یہ آنکھیں دیکھنے کے لیے عطا فرمائی ہیں؟ ومن یخرج الحی من المیت, کون ہے جو مردے سے زندہ کرتا ہے اور زندے سے مردہ کرتا ہے؟ ومن یدبر الامر, اور کون ہے جو یہ کائنات کا نظام چلا رہا ہے, تدبیر کائنات کون کر رہا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, تو یہ کہیں گے یہ تمام سب کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. یہ کون جواب دے رہا ہے؟ بولو. ہاں, یہ ذہن میں رکھنا, یہ مشرکین مکہ ہیں. اللہ ان کی حقیقت کو بیان فرما رہا ہے کہ یہ کہیں گے اللہ ہی ہے. فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ, تو اے میرے حبیب, اے میرے رسول, ان سے کہیے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ڈرتے نہیں ہو؟ روزی دینے والا وہی, کائنات چلانے والا وہی, کانوں کا مالک وہی, آنکھوں کا مالک وہی, آسمانوں سے بارش نازل کرنے والا وہی, مارنے والا وہی, جلانے والا نہیں. پھر شرک کیوں کرتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا؟ اسی طرح سے ایک جگہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی اچھی بات بیان فرمائی ہے, اس کو ذرا سا سنیے. سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے. اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اے نبی, آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو, اے کافرو, کفار مکہ, اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے. سیقولون للہ, تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تذکرون, تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم, اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا, عرش اعظم کا مالک کون ہے, کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ, تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. قل افلا تتقون, اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون. اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک, ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ, وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا. آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون, اگر تم جانتے ہو تو جواب دو. سیقولون اللہ, تو وہ کہیں گے کہ یہ سب
اللہ عز و جل کے لیے ہے. قل فأنا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک